اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ بہت ہی زبردست معلوماتی بات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جانیں گے دنیا کی سب سے پہلی کشتی کے بارے میں۔ یہ کشتی کب اور کس نے بنائی، کتنا عرصہ لگا اس کو بننے میں، اور اس کشتی کی خوبیاں کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہذا آپ نے لکڑی حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ایمان والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دنیا کی یہ پہلی کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا عرصہ کیوں لگا؟ اس کا جواب آپ کو تب پتہ چلے گا کہ جب آپ اس کی خوبیاں سنیں گے۔ چنانچہ دنیا کی پہلی کشتی کی چند خوبیاں سماعت فرمائیے۔ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول یعنی دامڑ کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی کی 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچی والی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض یعنی زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی منزل انسانوں کے لیے تھی۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن آنے والا طوفان بھی کئی گنا خطرناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے ہوئے دیکھا تو چرندوں، پرندوں اور درندوں کو اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا، اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ سارے جانور، چرندے پرندے کشتی میں سوار ہو گئے، مومنین بھی سوار ہو گئے۔ طوفان شدت اختیار کر گیا۔ اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی، اس سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخر کار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو ناظرین، یہ تھی سب سے پہلی
کشتی کی روداد جو آپ نے سنی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ معلومات آپ کو کیسی لگیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔